اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم چند باتیں صوبائی اسمبلی کے ایکٹ سے ریکروٹمنٹ ایکٹ سے متعلق آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ میرے ساتھ جناب وزیر قانون، جناب وزیر ریونیو اینڈ اسٹیٹ اور ڈپٹی اسپیکر صاحبہ یہاں موجود ہیں۔ جو ہماری کمیٹی ہے اس کی میٹنگ اس وقت بھی جاری ہے اوپر ہال میں۔ ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ گائے بگائے اسمبلی کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے مختلف خبریں آتی تھیں اور چیزوں میں ویگنس تھی۔ بدقسمتی سے 1973 کا آئین پاس ہونے کے بعد 51 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے 1974 میں کچھ رولز پاس کیے تھے، ریکروٹمنٹ رولز، گورنر کے آرڈر کے نیچے، اور اس کے تحت یہ اسمبلی کی اب تک کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اس پہ چلتی رہی۔ اب اس میں گائے بگائے کوئی نہ کوئی پرابلم رائز ہوتا تھا۔ اکثر لوگ کیسز میں چلے جاتے تھے، ہائی کورٹس میں چلے جاتے تھے، سپریم کورٹ میں، پبلک سروس کمیشن میں چلے جاتے تھے۔ تو اس مرتبہ جب ہم نے چارج لیا، ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ملاقاتیں کیں، ہماری اسمبلی کے جتنے بھی سیکشنز ہیں اور جتنے بھی ڈائریکٹریٹ ہیں ان سب کے ساتھ فرداً ہم نے ملاقاتیں کی۔ ہم نے گریونسز کمیٹی ایک بنائی اور لوگوں سے گریونسز مانگی، تو وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی اپلیکیشنز ہمارے پاس آئیں۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ کہیں نہ کہیں کسی اینڈ پہ جو رولز کی جو ویگنس ہے، اس کی وجہ سے چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں اور چیزیں اس طریقے سے شاندار طریقے سے سامنے نہیں آ رہی۔ تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ریکروٹمنٹ ایکٹ ہے، جس کا آئین ہمیں کہتا ہے، وہ ایکٹ ہم اس اسمبلی میں آئیں تاکہ چیزیں قواعد اور ضوابط میں آ جائیں اور ایک ڈسپلن کے انڈر آ جائیں، اور پھر ان کے نیچے جو رولز فریم ہوں تو وہ بھی بڑے شفاف اور گزٹ نوٹیفائڈ ہوں۔ اس پہ ہم نے تقریباً 3 مہینے سے کام شروع کیا ہوا تھا۔ پچھلے دور میں بھی جناب مشتاق غنی صاحب کے دور میں بھی کافی کام ہوا تھا۔ ہم نے نئی کمیٹیاں کانسٹیٹیوٹ کیں، ہم نے لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اے جی صاحب کا بھی میں بڑا مشکور ہوں، اے جی صاحب کے ساتھ، لیجسلیشن برانچ جو ہماری اپنی، اس کے ساتھ، اسمبلی سیکریٹریٹ، اور پھر قومی اسمبلی جناب شمون ہاشمی اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہم لائزن میں رہے، اور یہ گزشتہ 3 مہینے سے ہم نے ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کر کے اب تقریباً ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم فائنل سٹیجز پہ ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم لے کریں گے اس کو اسمبلی میں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک سلیکٹ کمیٹی بنائیں گے، اور وہ سلیکٹ کمیٹی 3 دن کے اندر اس کو انالائز کر کے دوبارہ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پاس کریں گے۔ اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس ایکٹ سے اور اس ایکٹ کے نیچے فریم ہونے والے رولز کے ذریعے ایک شفافیت آئے گی نظام کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے پبلک کے لیے عام کی ہیں۔ ہم نے جتنی ہمارے پاس امپلائمنٹ تھی وہ بھی ہم نے ویب سائٹس پہ ڈال دی۔ جو ڈیلی کی ہماری یہاں اسمبلی کے اندر کارروائی ہوتی ہے، جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، جو باقی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہم ڈال رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں، لوگ اس پہ بات چیت کر سکیں، اور لوگوں کو اس سے آگاہی ہو کہ اسمبلی کے اندر آخر ہوتا کیا ہے، کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کو اسمبلی کے بارے میں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس میں بہت زیادہ امپلائمنٹ ہو گئی ہے، تو یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب ہم نے ویب سائٹ پہ وہ ساری چیزیں ہم نے لانچ کی تھیں کہ ہمارے پاس اتنے ڈائریکٹریٹ ہیں، پھر اس ہر ڈائریکٹریٹ کا اپنا کام ہے، وہ بھی ہم نے ساتھ اس میں اس کی بریفنگز دے دی تھی۔ یہ سارا کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کا ویژن بھی تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، تو ہم اسی لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ چیزیں ایک ہونی چاہیے، جیسی ہوں ویسی لوگوں کو نظر بھی آنی چاہیے تاکہ لوگ اس پہ بات چیت کر سکیں۔ اور جناب وزیر قانون صاحب، جنہوں نے ہماری اس میں بڑی معاونت کی، اور مطلب باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ ان کا بزی شیڈیول ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے دن کو رات کو ہم نے 8 گھنٹے کی بھی میٹنگز کی ہیں، مگر انہوں نے اپنی اور اپنی ٹیم کی فل فلیج پریزنس اس میں رکھی ہے جی۔ تو
تو آپ اس میں ضمن میں کچھ کہنا چاہیں تو. جی میں جناب اسپیکر ہمارے جو اسپیکر ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں اس وجہ سے بھی کہ دیکھیں جس طرح کا ہمارا سسٹم چلتا ہے تو لیجسلیچر اور ایگزیکٹو اور تیسری طرف ہماری جوڈیشری، تو ہمارے پارلیمنٹ کا پارٹ ہے ہماری پروونشل اسمبلی، اور ہمارے اسپیکر صاحب جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. اور اس دفعہ جو یہ ایکٹ لے کر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، یہ مین سٹریم نہیں تھی، یہ صرف اور صرف ان کے ذہن میں ایک چیز ہے جو ہمارے قائد کا ویژن ہے، ٹرانسپیرنسی اور میریٹوکریسی. تو الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں اپنے اسپیکر صاحب کے اوپر اور ان کے جو یہ اقدامات ہیں. یہ اپنے پاور کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے اور یہ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں. تو میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جا کے یہ ایکٹ جو ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی ان چیزوں کے اوپر جو جس میں کم ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. جس طرح کہ ہمارے اسپیکر صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ اس ریکروٹمنٹ اپوائنٹمنٹ جو ایکٹ ہے اس کے نتیجے میں یہاں پہ کافی جگہوں پہ حق تلفیہ ہوتی تھی، لائکس ڈس لائکس ہوتی تھی. تو الحمدللہ وہ چیزیں مین سٹریم ہوں گی. ان کا جو ان کی گریونسز ہے کافی لوگوں کی جو لیٹیگیشن میں چلے جاتے تھے اپنے پروموشنز کے لیے، کافی چیزوں کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، تو انشاءاللہ وہ ان چیزوں کا ریڈریسل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے ہماری صوبائی اسمبلی کی تاریخ میں. اور انشاءاللہ ان کے بعد جو بھی ان کے سکسیسر آئیں گے تو ان کے لیے پھر ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، اور ان کے جو ہے جو یہ فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں تو ان پہ چلنا ہوگا. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی. ریکروٹمنٹ ایکٹ ہے نا جی، ترمیم تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ ایکٹ آ رہا ہے پہلی دفعہ. یہ فریش اس کے خدوخال تھوڑے سے بتا دیں جی. یہ کل ہم لے کریں گے نا جی. ابھی چونکہ بہت ساری مطلب اس میں کیا پاورز ہوں گے، آئین کیا کہتے ہیں، آئین کے مختلف آرٹیکلز کیا کہتے ہیں، اس کے نیچے یہ پورے ہم نے بڑا کمپریہنسو قسم کا اس پہ وہ کیا نا. اگر اس پہ ڈیٹیل آپ بات کریں اور بڑا ٹائم لے گی، آج نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی. اسپیکر صاحب یہ بتا رہے ہیں اسپیکر صاحب یہ جو ایکٹ آپ لا رہے ہیں، ظاہر ہے کچھ خامیاں تھیں، کچھ شکایات تھیں. نہیں ایکٹ تو قانونی وہ ہے نا. نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. جو ماضی میں جو ہوا ہے، جو شکایات تھیں یا جو ماضی میں بھرتیاں ہوئی ہیں غیر قانونی طریقے سے یا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تو ان کو بھی ریوزٹ کرنے کا ارادہ ہے یا صرف یہ مستقبل کے لیے؟ دیکھیں سر اس سے ریلیٹڈ میرا کوشچن یہ ہے، اور ذرا میں کلیئر بتاتا ہوں کہ مشتاق غنی صاحب کے دور میں جو بھرتیاں ہوئی، آپ اس ایک کو اس لیے لے آ رہے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، شفافیت نہیں تھی. تو کیا وہ جو سابقہ بھرتیاں ہیں مشتاق غنی صاحب کے دور میں اس پہ آپ مطمئن تو نہیں ہے کہ ایکٹ ہے، تو اس کی کوئی انکوائری آپ کریں گے؟ اچھا اس طرح ہے نا، دیکھیں بات اطمینان کی نہیں ہے، بات ہے ایک آئینی ابلیگیشن کی. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ریکروٹمنٹ ایکٹ ہونا چاہیے، 1973 کا آئین. اس سے پہلے نہیں تھا نا؟ اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے 1975 کے جو 1974 کے جو ریکروٹمنٹ رولز ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، اس کے نیچے کام ہو رہا تھا. اب رولز یہ اس کا مطلب یہ رولز ہاؤس میں ٹیبل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. رولز اسپیکر کی اتھارٹی ہے اور آئین اسے اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ رولز کو ڈیرائیو کر سکے، ٹھیک ہے، اپنی ایک کمیٹی بنا کے. ایکٹ جو ہیں وہ ٹیبل ہوتے ہیں. یہ چیز اسمبلی کے اندر لیجسلیچر کے آگے ٹیبل ہوگی، اس پہ کمیٹی فارم ہوگی، وہ اس کو بالکل فائنل شیپ دے گی. وہ 2 دن لگاتے ہیں، 4 دن لگاتے ہیں، جتنی وہ میٹنگز کرتے ہیں کر کے ہم نے ان کو فائنل ایک مسودہ دے دینا ہے. اس کے اوپر وہ دیکھیں وہ باتیں دیکھیں جو اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی ہوتی، وہ ابھی تک کوئی کورٹ میں بھی میرا خیال ہے کافی سارے میٹر اس پہ چلے ہیں. سر اس پہ میں جی اچھا اصل میں یہ ہے جی کہ چونکہ اسپیکر صاحب یہی قدم تو اٹھا رہے ہیں کہ ابھی ایکٹ لا رہے ہیں
جو ان کو آئین میں جگہ دی گئی. نہیں پہلے ایکٹ نہیں تھا, صرف یہ آئینی rules ابلیگیشن ہے. پہلے رولز تھے. دیکھیں رولز ایکٹ کی بنیاد پہ باتوں کو بنتے پھیرتے رہتے ہیں, ہیں. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ رولز بنائے تھے. تو رولز تو آپ مطلب کس طرح بھی بنا سکتے ہیں, اپنی مرضی کے بھی بنا سکتے ہیں. تو اس ٹائم جو ریکروٹمنٹ ہوئی تھی وہ ان رولز کی بنیاد پہ ہی ہوئی ہوگی, غلط نہیں ہوئی ہوگی. اسپیکر صاحب لیکن ابھی اسپیکر صاحب ملازمین کی فہرست جو جاری کی ہے ویب سائٹ کے اوپر, تو اب کیا سمجھتے ہیں یہ اسمبلی کو جو ضرورت کے مطابق ہے یعنی زیادہ کی گئی ہیں اس میں؟ اچھا, آپ نے اس فہرست کے بعد ہم نے ایک اور چیز شائع کی تھی جس میں ہم نے اپنے ڈائریکٹریٹ اور ان کے کام شائع کیے تھے, وہ آپ نے پڑھی ہے؟ تو پھر آپ کو یہ سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے تھا. نہیں, یہ سوال بنتا نہیں ہے پھر. اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ کو اسے واضح ہو جاتا ہے کہ اس اسمبلی میں کام کیا ہوتا ہے. سوال بنتا ہے جناب, ایسا ہے کہ آپ کے اسمبلی کے مطابق ایسے لوگ بھی ہیں کہ 20 گریڈ کے 19 گریڈ کے کہ وہ اسمبلی میں تھے ہی نہیں, اور وہ جو ہے نا یہاں پہ وہ ڈیوٹی وہ کرتے تھے, وہ جو ہے نا آئی بھی نہیں ہے. اچھا نا, مجھے میرے علم میں ایسی چیز نہیں ہے, آئے گی تو پھر اس پہ کمنٹ کروں گا. جی ضرورت کے مطابق دیکھیں یہ ساری چیزیں اسپیکر صاحب ابھی مین اسٹریم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو اس پہ ابھی بات کر لیں, پھر کبھی میرے ساتھ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں آئے گا تو ان کے لیے طریقہ کار بنے گا, وہ آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہوگا. آ رہا ہے, کیا اس میں بھی یہ بھرتیاں یہی ٹیسٹنگ ایجنسیوں کے تھرو ہوں گی؟ یہ صرف اپنے لیے آپ ایک آئینی کور خود کو دے رہے ہیں. اگر اسی طریقے سے یہ مطلب 18-19 کے گریڈ کے آفیسر بھی آپ ریکروٹنگ ایجنسیز کے تھرو کریں گے تو شفافیت کیسے ہوگی اس میں؟ اچھا دیکھیں, جو بھی لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہوگا نا, دیکھیں یوزولی یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے نیچے نہیں ہیں, ہم آئین کے تحت ایک ادارہ ہیں انڈیپینڈنٹ, اور ہم انڈیپینڈنٹ ہیں نا. ہم کو اپنی چیزیں خود دیکھنی ہے اور خود مانیٹر کرنی ہے. اگر ہم خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزر سکتے تو ہم کسی اور کو بھی نہیں گزار سکتے. یہ اس ادارے کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ جتنی آپ کی خیبر پختونخوا کے اندر جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ اس ادارے کے تھرو ہوتی ہے, اور تمام جو ادارے اس وقت کھڑے ہیں وہ اسی لیجسلیشن کے نیچے کھڑے ہیں. ان کے رولز, ان کی ہر چیز یہاں سے کنٹرول ہوتی ہے. اگر ہم اپنے لیے اچھی اگزامپل نہیں سیٹ کر سکتے تو ہم کیسے یہ توقع کریں گے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھی اگزامپل سیٹ کریں گے؟ اس پہ ڈیٹیل آپ سے بات چیت کریں گے, ایک مرتبہ یہ لے ہو جائے, آپ اسے پڑھ لیں, پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو کوشچن ہوں گے. ابھی تحریک انصاف کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں تقریباً 10 سال سے زائد ہو گئے ہیں, تو یہ لیٹ نہیں ہو گئے آپ لوگ یہ ایکٹ لانے میں؟ اور دوسرا, وزیر قانون بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تحریک انصاف کی پابندیوں کی باتیں چل رہی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ کریں. اچھا اس طرح ہے نا, یہ 1973 کے آئین کے بعد یہ ایکٹ آنا چاہیے تھا نا, چونکہ 1974 میں انہوں نے رول بنا لیے تو رول کے نیچے کے ساتھ چلتا رہا تو کسی کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. پچھلے دور میں ہم نے کچھ کام کیا تھا مشتاق غنی صاحب کی سربراہی میں, اور کسی وجہ سے ہم اس وقت اسے لے نہیں تھے کر سکے. اب اسے ہم نے فردر الیبریٹ کیا ہے, فردر ریفائن کیا ہے, بہت سارا کام کیا ہے. تو باقی پابندیوں کے حوالے سے یہ بات کریں, میں ابھی اسمبلی کے حوالے سے اور ایکٹ کے حوالے سے کوئی بات ہے تو وہ میں اس کا جواب دوں گا, باقی چیزوں کا جواب نہیں دوں گا. توقع تھی لوگوں کو کہ مانسہرہ کے لوگ بھرتی ہوں گے, چترال کے لوگ بھرتی ہوں گے, تو وہ دیکھیں جی, مانسہرہ کے بھی شاید یہاں بچے موجود ہوں, افسرز بھی موجود ہوں, چترال کے بھی ہوں, باقی جگہوں کے بھی ہوں, اور پابندی تو کسی ضلع پہ نہیں ہے نا, ہر جگہ کے ہوں گے. آپ کے یہاں پشاور کے بھی ہوں گے, ہر جگہ کے ہوں گے. یہ صوبے کی اسمبلی ہے نا, یہ صوبے کا چہرہ ہے, یہ صوبے کو ریپریزنٹ کرتی ہے, اور یہ اس میں ہنسنے والی بات ہی نہیں ہے. ہر جگہ سے لوگ آئیں گے, وہ اس میں بھرتی ہوں گے. ہم ذرا کیا کمال ہے کہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین اگر ہم 5 سال پہلے دیکھیں جو بھرتی ہوئے یا ڈپوٹیشن پہ جو آتے ہیں وہ بہت جلد ایک دم 18 اور 19 تک پہنچ جاتے ہیں, حالانکہ آتے 14 سے ہیں, 14 سے پھر 16 میں, 16 سے 17 18 ون ٹائم. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا مجھے اس طرح ہے نا, آپ کو یہ سنیں, آپ مجھے ایک لیٹر لکھ دیں کہ فلاں بندہ آیا تھا, فلاں بندے کو اس طرح 14 میں آیا تھا اور آج 22 میں 21 میں ہے, اس پہ میں انکوائر کر لوں گا, اس کی میں پرسنل فائل منگا لوں گا, اس کے بعد میں آپ کو جواب بھی دے دوں گا. ایسے ہوا میں کیا ماروں گا آپ کے ساتھ؟ اچھا یار بات سنو, مجھے تمہاری بات, ینگ آدمی ہو تم یار, تمہاری بات ہی عجیب لگی ہے. وہ ایکٹ بھی کسی خاص آدمی کو فائدہ دے سکتے ہو, ایکٹ تو ایکٹ ہوتا ہے ظالم,
सर वज़ीर कानून से बात करेंगे सर वज़ीर कानून से बात करेंगे सर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू दोबारा भर्तियाँ होंगी, ये चीज़ आपने सर क्लियर नहीं इस तरह है ना, सबसे जो अफजल मैं चीज़ समझता हूँ कि हमारी एक सिस्टम है जिसके तहत ये जितनी भर्तियाँ भी हुई डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट कमेटीज़ हैं, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटीज़ हैं, कुछ सेक्रेटरी के नीचे हैं, कुछ अपना स्पीकर के नीचे हैं। वो सारी चीज़ें आपको जब ये आएगा ना उसके बाद रूल फ्रेम होंगे, आपको हर चीज़ ऐसे वाज़ेह हो जाएगी। स्पीकर साहब ये बताएं कि इस असेंबली में बहुत अहम नबीयत के एक्ट्स तरमीम भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने देखे हैं कि अगर कोई एक्ट पेश हुआ है असेंबली में तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर उसके कोई वेरिफिकेशन या उसकी कोई तफसीलात फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, मुतल्लिका मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरह एक जो है हमने पेश की उसकी की। ये पहली जो आपने ज़रूरत महसूस की एक पेश होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब देखें ये एक तो बहुत अरसे के बाद ये एक्ट पेश हो रहा है। असम्बली ने इससे पहले एक्ट जो है ना काफ़ी सारे अरसे में पेश नहीं किया है ना। नंबर 2, जब हम ये इसे टेबल करेंगे तो हम जो सिलेक्ट कमेटी बनाएंगे इस पर, या स्पेशल कमेटी जो बनाएंगे असम्बली के अंदर कल, जो चीज़ हम हमें उतने देंगे वही हम वेबसाइट के ऊपर भी देंगे ताकि उस पर लोग कमेंट करें, वो कमेटी भी उसे देखे, उसमें मज़ीद अगर कोई बेहतरी हो सकती है, उसमें इंटेलेक्चुअल्स अपनी राय दे सकते हैं, उसमें वकला अपनी राय दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय दे सकते हैं, लेजिस्लेटिव एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय दे सकते हैं, ताकि वो एडिशन में आ जाएगी ना उसके। देखें कोई एक्ट कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी फ़र्द वाहिद को फ़ायदा दे ना। एक्ट एक अदारे को बेहतर करने के लिए, और ये फिर मैं कहूँगा ये आइनी एप्लीकेशन है, और आइनी एप्लीकेशन के तहत अगर एक काम 51 साल नहीं हुआ और अगर आज हम उसे करने जा रहे हैं तो फिर ये तो काबिल एतराज़ नहीं होना चाहिए ना। इस पे तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि चलें इस असम्बली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मौका दे रहा है कि ये काम कर रही है। सूबाई हुकूमत किफ़ायतशारी की पॉलिसी पर भी है। अब तो आइंदा साल 55 से 60 बंदे रिटायर हो रहे हैं, तो ये पोस्टें ख़त्म होंगी या उस पर मजीद भर्तियाँ होंगी? ये मैं देखूँगा ना कि इनकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं होगी द स्पीकर may abolish, और अगर ज़रूरत होगी तो स्पीकर may create with the consultation of finance committee। देखें मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी वाक़यात हो रहे हैं इन पे हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं। और मैं समझता हूँ कि जो वफाक इल्ज़ामात लगा रही है, तो अगर आपको याद हो कुछ हफ्ते पहले उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि दहशतगर्द और दहशतगर्दी KPK की तरफ से हो रही है, और PTI जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। तो मेरा ख़्याल है कि ये उसी बयानियों को तोल देने के लिए और उसको लीगलाइज़ करने के लिए ये हीले बहाने और तरीक़ाकार बनाया जा रहा है, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत इनके ये अज़ाइम और इन अज़ाइम में कामयाबी इंशाअल्लाह इनको कामयाब नहीं होने देंगे। SPR कह रहे हैं कि अज़्म इस्तेहकाम सियासत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। हाँ, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, और कुछ जमातों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने सवाल किया ना जी कि कोई भी जंग या कोई भी ऑपरेशन आपको पब्लिक सपोर्ट के अलावा आप नहीं जीत सकते। जब कौम आपके साथ खड़ी नहीं होती, आप जितनी मर्जी फोर्स के साथ जाएंगे आप नाकाम होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग नकल मकानी भी करें, उनका जानी व माली नुकसान भी हो, और हम किसी नतीजे पे ना पहुंच सके। करीब हम 3-3.5 दहाइयाँ हो चुकी हैं इस सूबे को कुर्बानी देते हुए, और बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका है KP। अब हम नहीं चाहते कि बग़ैर किसी हिकमत अमली के हम दोबारा वही प्रैक्टिस करें जो माजी की हम 30-35 साल से हम कर रहे हैं। तो एक हिकमत अमली होनी चाहिए, उसमें 2 तरह की है। एक आपकी दाखिली चीज़ें होती हैं जिनको आपको देखना होता है, एड्रेस करना होता है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचना होगा कि हमें दाखिली चीज़ों को भी देखना है और हमें अपनी खारजी चीज़ों को भी देखना है। ये ऐसे नहीं होता। अगर दहशतगर्दी है तो इसमें इस मुल्क की सरजमीन से बाहर भी कुछ चीज़ें हैं, उनको भी हमें एड्रेस करना होगा, और हमें इस मुल्क के अंदर अपने लोगों को भी एतमाद में लेना होगा। एक बात चल रही है ऑपरेशन की, एतमाद में लेना होगा। सर आप किन की बात कर रहे हैं, किन को एतमाद में लेना?
دیکھیں میں دوبارہ اپنے جملے کو دہرا لیتا ہوں کہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے آپ کو اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا. کن لوگوں کو؟ جو سیکریفائی کر رہے ہیں پچھلے 30-35 سال سے, جو نقل مکانی کر رہے ہیں, جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, وہ یہ صوبہ سب سے زیادہ اس کی قربانی ہے. تو آپ صوبے کو اعتماد میں لیے بغیر یا یہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر آپ کچھ کریں گے تو ہمیں بڑی کامیابی نہیں ملے گی. ہم وہیں کھڑے ہوں گے. اگلے وقتی طور پہ آپ کسی آپریشن کے نتیجے میں شاید 1 مہینے 2 مہینے 1 سال کے لیے امن کر سکیں. سر وہ کہتے ہیں ملٹری آپریشن ہے ہی نہیں. سر یہی بات تو کہتے ہیں کہ اس کو بیٹھنے اس کے لیے بیٹھنا چاہیے, اور اس کی 2 چیزوں پہ ہمیں زور دینا ہوگا. ایک تو ہم اپنی داخلی چیزوں کو دیکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں ہمارے وہ چیزیں کمزوری ہیں جن کو ٹھیک کریں, اور دوسرا ہمیں خارجی چیزوں کی طرف بھی جانا پڑے گا. دیکھیں جی ایک سیکنڈ جی, یہ آپ دیکھ لیں کہ ان آپریشن کے یا پتہ نہیں یہ پروپیگنڈا ہو رہے ہیں یا اس میں کوئی ریالٹی بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن مجھے تو پروپیگنڈا ہی لگ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس بات پہ ریئیکشن کیوں آ رہا ہے. یہ ریئیکشن اس لیے آ رہا ہے کہ ان ماضی میں بھی اگر اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا, یا ان کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بڑے بھیانک, یا لوگوں نے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان سے. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو اسمبلی ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی منتخب نمائندہ ہیں ہم. تو یہ اسمبلی ہماری پروونشل گورنمنٹ, ہمارا چیف منسٹر اگر کانسنسس سے ایک مشورہ کیا گیا اور ہمیں قائل کیا گیا تو اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. وفاقی حکومت کا جو بنو واقعے کے حوالے سے جو موقف ہے آپ تو اس اتفاق نہیں کرتے, تو آپ کی صوبائی حکومت کی کیا فائنڈنگز ہے؟ یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا, ذمہ دار کون تھا اور کون اس واقعے سے فائدہ اٹھا؟ اس سے ریلیٹڈ میرا بھی کوشچن ہے. چیف منسٹر صاحب نے 3 دن قبل اناؤنس کیا تھا کہ ہم جوڈیشری انکوائری ہے تحقیقاتی کمیٹی, وہ اب تک کنسٹیٹیوٹ نہیں, اس کی کیا اپنی؟ دیکھیں جوڈیشل انکوائری سے پہلے وہ تو جب کیبنٹ ہوگا تو کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوگا, اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے. کیبنٹ ایجنڈے میں آئے گا, ایک پراپر پروسیجر ہے جو کمیشن بنتا ہے انکوائری کمیشن. اس سے بیشتر چیف منسٹر صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, جو ان کے ساتھ جرگہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے نمائندے چنے جو ہمارے روایات ہیں, طریقہ کار ہے, تو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, فیکٹ فائنڈنگ بھی کی جا رہی ہے اپنے طریقے سے. ACS ہوم صاحب کو ٹاسک دیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے گی اور انشاءاللہ قوم کے سامنے یہ حقیقت رکھی جائے گی. جرگہ ہوا ہے CM ہاؤس میں, آپ کے آفس میں تھے, اور DGI نے پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں بنو واقعے اور 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث تھے ان کو انہوں نے ایک ساتھ ملا دیا ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں ابھی یہ چیزیں تو قبل از وقع ہے, اور اگر کوئی اس پہ کمنٹس کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے عزائم کیا ہو سکتے ہیں. وہ خواہ میں جو 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے ایک بیانیہ ان کے خلاف بنانے کی کوشش کی گئی, کسی کو نوازنے کی کوشش کی گئی, کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ پورے قوم کے سامنے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے, اور قوم اس پہ فیصلہ بھی دے چکی ہے 8 فروری کو. وہ دوسری بات ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 والا معاملہ جو کہ انشاءاللہ ابھی ریورس ہونے جا رہا ہے. اگر وفاق تحریک انصاف پہ پابندی لگاتی ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کا کیا اثر؟ جی دیکھیں جی, وفاق کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن اس پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی لارجسٹ ہم سنگل جماعت ہیں, اور ہمارے اوپر پابندی لگانے کا مطلب یا جماعت پہ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی ایک بڑی میجارٹی کو آپ مسترد کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, یہ کسی کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک پرامن جماعت, ہم ایک پرامن جماعت ہیں, ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں, نہ صرف اپنے صوبے میں بلکہ پورے ملک میں ہم چاہتے ہیں. اور ہمیشہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے اس ملک میں اگر اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں جو جس کی حکمت عملی کے طور پہ ہمیشہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بندوق کے زور پہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان ٹھیک تھے, یہ پارٹی ٹھیک تھی. آج بھی ہم اس موقف کے ساتھ ہیں, ہم اس ملک میں اس صوبے میں کو امن چاہتے ہیں, ہم اپنی جو ہماری فورسز ہیں ہم ان کا نقصان بھی نہیں چاہتے, ہم اپنے عوام کا بھی نقصان نہیں چاہتے, اور اس ملک کے کسی خطے کا نقصان نہیں چاہتے. سر آپ مرکزی دفتر پر چھاپا پڑا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو حلف نامے ہیں آپ کے PTI
वाले वो कोई साथ लेके चला गया वो सुन रहे हैं। ये तो फिर वही बात हुई ना जी, ये वही बात हुई कि आप एक जमहूरी जमा मुल्क नहीं में कराए, क्या ये पाबंदी के खदशात की वजह से नहीं जमा कराए जा रहे हैं? अभी तक जमा नहीं कराए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि 14 दिन में जमा करवा दिए। जी अभी 14 दिन पूरी नहीं हुए तो हमारे सेक्रेटरीट में वो पड़े थे, हम दोबारा वो साइन कर देंगे हमारे MNAs, इसमें कोई मसला नहीं है। MPAs के जो है वो क्यों नहीं, मतलब वो भी हो जाएंगे कुछ दिन सारे में। हमारे पास इकट्ठे नहीं पड़े हुए हैं, मुनासिब वक्त पे कुछ MPAs उम्रे पे गए।